والصلاة والسلام على سید المرسلین والانبیاء سبحان اللہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشد نسأل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم سبحان اللہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سبحان اللہ روح نقش محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سبحان اللہ روح نقش محمد بنایا گیا سبحان اللہ پھر اسی نقش سے مانگ کے روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا سبحان اللہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سبحان اللہ روح نقش محمد بنایا گیا سبحان اللہ پھر اسی نقش سے مانگ کے روشنی سبحان بزم کونوں مکان کو سجایا سبحان گیا اللہ سبحان اللہ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی سبحان اللہ حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں ولا محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا سبحان اللہ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے ہے ماورا سبحان اللہ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے ہے ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور بادل ہر طرف رحمت کے چھا گئے بادل ہر طرف رحمت کے چھا گئے آئی صدا کے سید کونین آ گئے سبحان اللہ بادل ہر طرف رحمت کے چھا گئے سبحان اللہ آئی صدا کے سید کونین آ گئے پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا ہر ذرہ جلوہ گہے دور ہو گیا سبحان اللہ پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی سبحان اللہ بزم جہاں میں آج کس کا ورود ہے جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب ذوالجلال کی بے پایا حمد و ثنا حضور اکرم نوری مجسم شافع روز جزا سبحان اللہ سبحان سید المرسلین والانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں سبحان اللہ لاتعداد ہدیہ درود و سلام کے بعد سبحان اللہ سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاص اور بڑے ایمانی جذبوں کے ساتھ ہر سال یہاں جامعہ کے اندر منعقد کی جاتی ہے حضور کا ذکر خیر کرنے کے لیے نبی مکرم علیہ السلام کا ذکر وہ مبارک ذکر ہے کہ یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا جب کائنات نہیں تھی اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات نہیں ہوگی حضور نے اللہ پاک نے اللہ کے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شان میں یہ کہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے قرآن مجید کی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو جبرائیل حضور کی بارگاہ کے اندر آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ یہ پوچھ رہا ہے
کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کہ آپ کا ذکر میں نے کس طرح بلند کیا۔ سبحان اللہ حضور فرمانے لگے کہ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے۔ جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی تو پیغام لے کے آیا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کیا محبوب تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، اور جس ذرہ ذرہ کائنات میں مجھ خدا کا ذکر ہوگا اسی ذرہ ذرہ کائنات کے اندر تجھ کملی والے محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ کوئی ذرہ کائنات کے اندر ایسا نہیں کہ جس میں خدا کا ذکر نہ ہو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي فَلَكٍ، ہر چیز افلاک کے اندر، کائنات عالم کے اندر رب کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ کائنات عالم کے اندر ہر چیز رب ذوالجلال کی تسبیح کو بیان کرتی ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، اور جس ذرہ ذرہ کائنات کے اندر رب ذوالجلال کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے اسی ذرہ ذرہ کائنات کے اندر آمنہ کے لال کملی والے محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اذان کے اندر خدا کا ذکر، اذان میں مصطفیٰ کا ذکر، کلمے میں خدا کا ذکر، کلمے میں مصطفیٰ کا ذکر، نماز میں خدا کا ذکر، نماز میں مصطفیٰ کا ذکر، محراب و منبر میں خدا کا ذکر، وہی مصطفیٰ کا ذکر، مسجدوں میں خدا کا ذکر، مسجدوں میں مصطفیٰ کا ذکر، قرآن میں خدا کا ذکر، قرآن میں مصطفیٰ کا ذکر، تورات و انجیل کے اندر خدا کا ذکر، وہی مصطفیٰ کا ذکر، زبور اور آسمانی صحیفوں کے اندر خدا کا ذکر ہے، وہی مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور اس ذرہ ذرہ کائنات کے اندر، کائنات کے ہر چیز کے اندر خدا کا ذکر ہے، اور جہاں خدا کا ذکر ہے وہیں آمنہ کے لال کملی والے محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ کہ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں نام خدا سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ میں ملا نام محمد۔ اس نام کی لذت تیرے عشاق سے پوچھو، تن میں آ گئی جان جب لیا نام محمد۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی کہ یا رسول، بی بی عائشہ سے کہنے لگا کہ ام المومنین، کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں، حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کا کردار کیا ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ اس نے عرض کی کہ قرآن تو پڑھتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ اگر قرآن پڑھتے ہوتے تمہیں کبھی یہ سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ فرماتی ہیں کہ انا خلقہ القرآن، الحمد سے لے کر والناس تک، کہا ساری قرآن کو پڑھ کے دیکھو، یہ قرآن یا تو حضور کے مزاج کا ذکر کرے گا، یا حضور کے میلاد کا ذکر کرے گا، یا حضور کی عبادات کا ذکر کرے گا، یا قرآن حضور کے ریاضات کا ذکر کرتا ہے، یا قرآن مجید حضور کے غزوات کا ذکر کرتا ہے، یا قرآن حضور کی بنات کا ذکر کرتا ہے، یا قرآن مجید حضور اکرم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر کرتا ہے۔ کہیں قرآن کے اندر دیکھو تو حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھنے کے آداب کا ذکر، کہیں صحابہ کرام کی فداکاریوں کا ذکر، کہیں صحابہ کی نثار ہونے کا ذکر، کہیں کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی جنگوں کا ذکر، کہیں حضور کے اخلاق کا تذکرہ، کہیں اسوہ حسنہ کا تذکرہ۔ اس قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک ساری قرآن کو پڑھ کے دیکھو۔ بی بی عائشہ کہنے لگی کبھی کہیں تو تمہیں قرآن کے اندر کملی والے مصطفیٰ کی ذات پر جنوں کے ایمان لانے کا تذکرہ ملے گا، اور کہیں کملی والے محمد مصطفیٰ کے عرش علا پہ تشریف لے جانے کا تذکرہ ملے گا۔ کہ ہم اس قرآن شان محمد، کہ ہم قرآن در شان محمد، کہا کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھ کے دیکھو، کان خلقہ القرآن، کہ سارے کا سارا قرآن کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے اخلاق کا ہی تو نام ہے۔ اس لیے کائنات کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں قرآن کا نور موجود نہ ہو۔ جہاں قرآن کا نور موجود وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہیں کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کا نور بھی موجود ہے۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مصحفیاں ورق ورق دیدم، ہیچ صورت نیست مثل صورت توئی۔ کہتے ہیں میں نے سارے قرآن کو پڑھا، الحمد سے لے کر والناس تک۔ سورہ فاتحہ کو پڑھا، اس کا ایک اپنا رنگ تھا۔ سورہ بقرہ کو پڑھا، اس کا ایک اپنا جمال تھا۔ سورہ آل عمران کو پڑھا، اس کی ایک اپنی چاشنی تھی۔ سورہ نساء کو پڑھا، اس کی ایک اپنی لذت تھی۔ میں نے سورہ مائدہ کو پڑھا، اس کا ایک اپنا ذوق تھا۔ سورہ انفال کو پڑھا، اس کا ایک اپنا کمال تھا۔ سورہ اعراف کو پڑھا، اس کا ایک اپنا جمال تھا۔ کہا سورہ
یوسف کو پڑھا، اس کا ایک اپنا حسن تھا. کہتے میں نے قرآن مجید کی 114 صورتیں پڑھی لیکن کوئی صورت مجھے مصطفیٰ کریم جیسی نظر نہیں آئی، بلکہ ایک ایک صورت میرے مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کا نام تھا. کہا جب مصطفیٰ کی اداؤں کو بکھرا ہوا دیکھا تو رب کا قرآن نظر آ گیا، اور جب سارے قرآن کو سمٹا ہوا دیکھا تو کملی والے محمد مصطفیٰ کی ذات نظر آ گئی. کہا کہ سارے کا سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک کہ یا محمد